أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال الله تعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وقال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى كل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمهاجرين والمهاجرات. اللهم اجعلنا منهم وثبت قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. آپ سب نے وہ نعرہ تو سنا ہوگا کہ جو بڑے شد و مد سے سر عام جلسوں میں لگایا جاتا ہے کہ من سب نبیا فاقتلوہ. نعرے لگانے والے یہ نعرہ لگاتے ہیں لیکن ساتھ میں یہ نہیں بتاتے کہ یہ جو قتل کرنے کا حق ہے یہ صرف ریاست کے پاس ہے. یہ اس حکم کو عام کر دیتے ہیں، کوئی بھی کسی کو اٹھ کے قتل کر دے گستاخی کا الزام لگا کے، نعوذ باللہ من ذالک. اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ من لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک تم مجھ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرو کہ وہ جو اس کے ماں باپ سے زیادہ ہو، جو تمہارے ماں باپ سے زیادہ ہو، تمہاری اولاد سے زیادہ ہو، سارے کے سارے انسانوں سے زیادہ محبت کس سے کرو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اگر یہ نہ کی تو پھر تو مومن ہی نہیں ہو. یہ بیسک ہے، یہ بھی سنا ہے آپ نے. اور آپ نے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بھی بہت سنے ہیں. اور آپ نے یہ بھی بہت سنا ہے کہ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں ان کے رستے کا کوئی ذرہ ہوتا،
کاش میں ان کی جوتی کا کوئی تسمہ ہوتا، کاش میں ان کے ممبر کی کوئی لکڑی ہوتا. یہ سب کچھ آپ نے سنا ہوا ہے. لیکن آپ سب نے مجھے ایمانداری کے ساتھ ہاتھ کھڑے کر کے ایک بات بتانی ہے. میں آپ کو قرآن کی ایک آیت سنانے لگا ہوں. آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ سب محبت کے دعوے، محبت کے نعرے، لبیک یا رسول اللہ، سب کچھ آپ نے سنا ہے. یہ آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا جو میں اب بتانے لگا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. فلا وربک، پس نہیں، فلا وربک، پس نہیں، وربک، تیرے رب کی قسم. کھا کون رہا ہے؟ وہ کھا رہا ہے جو کبھی قسم کس کی کھاتا ہے؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا. قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو اور رات کی جب وہ چھا جائے. یہ قسم کھا رہا ہے. اور کیا قسم کھاتا ہے وہ قسم کھاتا ہے والتین والزیتون. اور کس کی قسم کھاتا ہے؟ والعادیات ضبحا، گھوڑوں کی قسم کھاتا ہے. والشمس وضحاہا، سورج کی قسم کھاتا ہے. اپنی مخلوقات کی قسم کھاتا رہتا ہے کیونکہ اس نے بنائی ہے. اور وہ قسم اب کس کی کھا رہا ہے؟ فلا وربک، وہ قسم کھا رہا ہے اپنے آپ کی. اے محمد تیرے رب کی قسم. اور یہ کوئی مخلوق نہیں کھا رہی قسم. وہ قسم کھانے والا، وہ قسم اٹھانے والا وہ خود رب ہے اور محمد کو قسم دے رہا ہے کہ فلا، پس نہیں، وربک، اے محمد تیرے رب کی قسم. کیا قسم؟ لا یؤمنون حتی یحکموک، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کیا کر دیں؟ حتی یحکموک، یہ تجھے حکومت نہ دے دیں. حتی یحکموک، یہاں تک کہ یہ تجھے حکومت نہ دے دیں، تجھے حکمران نہ مان لیں. فیما شجر بینہم، اور اپنے سارے کے سارے معاملات تیرے حوالے نہ کر دیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور پھر جب تو ان کے اوپر حکمرانی کرے، ان کے درمیان فیصلے کرے، ان کی سزا اور جزا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف سے اناؤنس ہو. جس کو تو مجرم قرار دے وہ مجرم ہے، جس کو تو آزاد کرے وہ آزاد ہو. جس کا ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب آپ کاٹ دیں وہ کٹ جائے، جس کی ٹانگ آپ کاٹ دیں وہ کٹ جائے، جس کا سر قلم کر دیں وہ قلم ہو جائے، جس کو قید میں ڈال دیں وہ قید ہو جائے، جس کو آزاد کر دیں وہ آزاد ہو جائیں. جس عورت کو کہہ دیں کہ تیرا نکاح ٹوٹ گیا اس کا نکاح ٹوٹ جائے، جس مرد کو کہہ دیں کہ تیرا نکاح ہو گیا اس کا نکاح ہو جائے، جس کو کہہ دیں کہ تجھے وراثت مل گئی اسے مل جائے، جسے کہیں کہ یہ مال تیرا نہیں ہے اس کا نہ رہے، اور جسے کہیں کہ یہ مال تیرا ہے وہ اس کا ہو جائے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فیصلے آپ ان کے درمیان کریں. پھر کیا ہو؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور پھر ایسے فیصلے کرنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے دل میں ذرا بھی تنگی محسوس نہ کریں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اے محمد جب آپ ایسے فیصلہ کر دیں، چاہے کسی کا سر قلم کرنے کا فیصلہ کریں، کسی کے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کریں، کسی کے ہاتھ اور پاؤں اطراف میں کاٹنے کا فیصلہ کریں، کسی کو قید کرنے کا فیصلہ کریں، کسی کو مال دینے کا فیصلہ کریں، کسی سے مال لینے کا فیصلہ کریں، کوئی بھی فیصلہ کریں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر ان کے دلوں میں ذرا بھی تنگی نہ آئے مما قضیت، کہ جو فیصلہ آپ نے کیا ہے. اور کیا کریں؟ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور مکمل سر تسلیم خم کر دیں ہمیں قبول ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ مجھے بتائیں یہ آیت کس کس نے پہلے سنی ہوئی تھی؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. محبت کے دعوے اس حدیث کے تناظر میں تو آپ کو بہت ملیں گے. لبیک یا رسول اللہ بھی بہت ملے گا.
یہ آیت آپ کو کبھی سنائی گئی کہ نہیں سنائی گئی؟ حتیٰ یحکموک، مومن ہو ہی نہیں سکتے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکمران نہ مان لو۔ ہاتھ کھڑا کریں۔ دیکھیں یہ قرآن جو ہمیں تراویح میں پورا ہم سنتے ہیں، گاڑیوں میں جاتے ہیں تو یہ عربوں کی ہم تلاوت لگاتے ہیں، اس سے بڑا سرور لیتے ہیں۔ مساجد میں 80 سال ہو گئے ہم ملا ہمیں سنا رہے ہیں، اور یہ آیت ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے چہرے پہ بھی میں کوئی آثار دیکھ رہا ہوں وہ کہے کہ جی شاید کہیں کان سے گزری ہے، میری کان میں کبھی پڑی ہے۔ یہ وہ دین ہے جو انہوں نے بگاڑ کے رکھ دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو محبت کی حدیث ہے نا، اس کا یہ مطلب ہے، محبت کا یہ مطلب ہے کہ جب محمد رسول اللہ فیصلہ کر دیں تو اس کے آگے پھر نہ ماں کی محبت آڑے آئے، نہ باپ کی شفقت آڑے آئے، نہ اولاد کی محبت آڑے آئے، نہ رشتہ داروں کے رشتہ داری آڑے آئے، نہ مال تمہیں یاد آئے، نہ تمہیں سواری یاد آئے، نہ تمہیں گھر یاد آئے۔ حتیٰ یحکموک، یہاں تک کہ یہ آپ کو حکومت نہ دے دیں۔ اور یہ بہت آپ کو ملے گا دہریوں کی طرف سے۔ وہ ایک بڑا مشہور ہے شبر زیدی، وہ کوئی اس کو کوئی وزارت بھی دی تھی، کچھ FBR کا پتہ نہیں کیا بنایا تھا۔ وہ آج کل کہتا پھر رہا ہوتا ہے پوڈ کاسٹ میں کہ بھئی مجھے دکھائیں قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ جی اسلام میں حکومت ہے۔ اسلام تو بس عبادات کا نام ہے جی، بس نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، بس یہ اسلام ہے۔ اور وہ ایک اور ہے، وہ بھی بڑا ایتھسٹ قسم کا ہے، اسی طرح دین کو بگاڑ کے پیش کرتا رہتا ہے۔ وہ لال بینڈ کا وہ جو ہے، نہیں لمز میں وہ پروفیسر بھی ہے، کیا نام، رحمان کر کے کوئی، تیمور رحمان، تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ جی یہ تو جو عبادت کا لفظ کو وہ بگاڑ کے پیش کرتا ہے کہ عبادت کا مطلب ہے یہ کچھ ریچولز کر لینا، تسبیحات کر لینا، کچھ ریچولز کر لینا۔ عبادت کے اصل معنی یعنی غلام بن کے رہنا، اس کو وہ تہس نہس کر کے مروڑ تروڑ کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عملاً تہس نہس تو کر دیا ہے۔ تو یہ قرآن کی آیت آج آپ نے سن لی کہ کوئی اسلام نہیں ہے، وہ کوئی اور نظام ہو سکتا ہے، کوئی اور مذہب ہو سکتا ہے، اگر وہ حکومت نہیں ہے تو وہ یہودیت ہو سکتی ہے، وہ نصرانیت ہو سکتی ہے، وہ کوئی اور مذہب ہو سکتا ہے، وہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام صرف وہ ہے کہ حتیٰ یحکموک، یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنا حکمران نہ بنا لے۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہے؟ یہ آیت آپ نے سنی ہوگی، پھر ریپیٹ سن لیں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے حکومت نہ کرے، ان کی حکومت تسلیم نہ کرے، یا محمد الرسول اللہ کے بعد خلفاء کی، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے گئے کسی حکم نامے کی، وہ کیا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے خلفاء یا ان کی طرف سے مقرر گئے کسی امیر کو حکمران نہ مانے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اب مومن کے ورڈ سے یہ نہیں کنفیوز ہو جانا کہ مسلمان رہیں گے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمران نہ تسلیم کریں، ان کی شریعت کو حکومت نہ تسلیم کریں تو یہ نہ سمجھنا کہ مومن کا ورڈ آیا ہے لا یؤمنون تو مسلمان شاید رہیں گے۔ یہ سورۃ المائدہ نے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ مسلمان بھی رہیں گے، ہم الکافرون، تم لوگ کافر ہو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکمران تسلیم نہیں کرتے۔ اور کیا؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تم کافر بھی نہیں ہو، ظالم بھی ہو۔ اور کیا؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور تم نہ صرف کافر ہو، نہ صرف ظالم ہو، بلکہ تم فاسق بھی ہو، یعنی نافرمان بھی ہو اللہ تعالیٰ کی کھلم کھلا۔
اور ظالموں کے بارے میں پھر قرآن میں جتنی آیتیں ہیں نا وہ بھی آپ پڑھتے رہیں۔ آپ نے ظلم کی یہی ڈیفینیشن کی ہوئی ہے جی، میرا اگر کسی نے زمین پہ قبضہ کر لیا ہے تو وہ ظالم ہے، کسی نے مجھے ناحق تھپڑ مارا ہے تو وہ ظالم ہے، کسی نے مظلوم کا کوئی حق کھایا ہے تو وہ ظالم ہے، جو فلسطینیوں کے اوپر بم برسا رہے ہیں وہ ظالم ہے، جو بلا وجہ ایران کے اوپر جنگ کر رہے ہیں وہ ظالم ہے۔ وہ سب ظالم ہیں، اپنے آپ کو کیسے نکال دیتے ہو بیچ میں سے؟ یہ کیسے کر لیتے ہو بھائی؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ تم خود بھی ظالم ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکمران نہیں مانتے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکمران مانتے ہوتے تو پاکستان میں خلافت کا نظام ہوتا، تم نے اپنی بہن کو اپنا حصہ دیا ہوتا، تم جھوٹ بول کے اپنا مال نہ بیچ رہے ہوتے، اپنے بھائی کو تم نے بہانے سے زور زبردستی اپنے باپ کے حصے میں سے بے دخل نہ کیا ہوتا، اپنی بیوی کی وراثت کو خود کھا نہ گئے ہوتے اس شے پہ کہ میں تو باپ ہوں، میرا تیرا مال میرا مال ہے۔ یہ ویسے کہاں سے چلی ہے بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو منسوب کیا جاتا ہے کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو فرمایا تھا نا، اس سے شریعت کے باقی، اگر یہ ہو بھی حدیث تو شریعت کے باقی احکامات قرآن نگیٹ نہیں ہو جاتا، یہ مروڑ تروڑ کے بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کا حکم سر آنکھوں پہ، ان کی شریعت سر آنکھوں پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باپ ہے اپنے اولاد کے مال میں سے اتنا تصرف کر سکتا ہے، اتنا خرچ کر سکتا ہے کہ جتنی اس کی انتہائی ضرورت ہے۔ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کے مال میں سے اتنا لے سکتا ہے کہ وہ جیسے گھر کا کوئی اور فرد لے سکتا ہے۔ گھر میں اگر ایک شخص کمانے والا ہے تو اس کی اولاد اتنا کھائے گی جتنا وہ کھاتا ہے، اس کی بیوی ویسے ہی کپڑا پہنے گی جیسا وہ پہنتا ہے، ان کا حق ہے۔ اگر وہ خود اچھا پہنے گا، زیادہ کھائے گا، باقیوں کو کم دے گا تو وہ ظلم کرے گا۔ اور یہی معاملہ اس کے ماں باپ کا بھی ہے۔ اگر اس کے ماں باپ اپنا ان کا ذریعہ معاش نہیں ہے، وہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، اس کے فیملی ممبر ہیں، تو وہ بھی اس کے مال میں سے اتنا ہی کھائیں گے، ویسا ہی کھائیں گے جیسا وہ کھاتا ہے، اور وہ ان کا حق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فریج میں سے ایک سیب لینے کے لیے اسے بیٹے سے پوچھنا پڑے، یا دودھ پینے کے لیے اسے بہو سے کہنا پڑے کہ میں پی لوں یا نہ پیوں۔ یہ اس کا حق ہے کہ ماں باپ اگر خود غنی نہیں ہیں اور وہ بھی اس کنبے میں ہیں، اس اپنے بیٹے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، بیٹے کے اوپر ذریعہ معاش کی ذمہ داری ہے، تو وہ اس کا مال آسانی سے بنا جھجک کے خرچ کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کے تحت۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیٹے کا سارا مال بیچ کے سارا اپنی جائیداد اپنے نام کروا لے، یہ ظلم ہے۔ حتیٰ کہ اس کا اپنا مال بھی اگر وہ ایک بیٹے کو دے رہا ہے دوسرے کو نہیں دے رہا تو بھی ظلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ میں اپنی فلاں چیز، اپنی جائیداد اپنے اس بیٹے کو دے رہا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے باقی اولاد کو بھی دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ظلم کے کام میں شریک نہیں ہوتا۔ مال کس کا تھا؟ مال تو اس کا اپنا تھا، جدھر مرضی دے، جس کو مرضی خرچ کرے۔ اگر وہ اپنی اولاد میں سے برابری نہیں کر رہا تو بھی ظلم ہے، کہاں یہ کہ وہ اولاد کا مال لے کر ہڑپ کر جائے۔ اور یہ بہت عام ہو گیا ہے، آج کل بہت عام ہو گیا ہے۔ آج سے پہلے کے زمانے میں، پچھلی جنریشن میں ہم یہ سنتے تھے کہ جی اولاد نے بہت ظلم کر دیا باپ کے اوپر، اولاد نے ظلم کر دیا جی، ماں کو مار دیا، باپ کو گھر سے نکال دیا، یہ کر دیا، ایسا کر دیا، ویسا کر دیا۔ اب ایسی خبریں سننے میں بہت کم آتی ہیں۔ اب جو ہے نا الٹ ہو گیا ہے، زیادہ تر یہ ہو رہا ہے کہ اولاد کو دبا کے رکھا جا رہا ہے اور ماں باپ ظلم کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وائس ورثہ نہیں ہو رہا، اولاد بھی کر رہی ہوگی، لیکن یہ بھی بہت عام ہو گیا ہے۔ اگر باپ فوت ہو جاتا ہے، اکثر ماں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ پینشن چیزیں ساری جو ہے نا بس میں اپنے کر لوں
اولاد جو ہے بھائی تم کماؤ تم مجھے پیسے دو، یہ آپ کو عام سننے میں ملے گا، تو نے مجھے کیا دیا آج تک۔ اور اگر ماں فوت ہو جائے اور اس کی کوئی جائیداد ہو، مال ہو، بھائی وہ تو پھر آپ بھول جائیں نا کہ باپ جو ہے نا وہ حصے تقسیم کر کے اپنے بیٹوں کو دے گا۔ وہ الٹا کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر ساری عمر اتنا خرچ کیا ہے، تم نے مجھے آج تک کیا دیا ہے؟ وہ جو آپ نے خرچ کیا ہے نا وہ آپ کی ذمہ داری تھی، آپ کا فرض تھا، وہ ادا ہو چکا۔ وہ قرض نہیں تھا جو آپ نے دیا تھا جو آپ واپس مانگ رہے ہیں، یا آپ نے ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ آج تک تم نے مجھے کیا دیا۔ ہاں میں غنی ہوں گا تو ٹھیک ہے، میرے مال میں سے آپ کا بھی حصہ ہے اگر آپ کی ضرورت ہے تو۔ اور یہ بیٹے کا احسان ہے کہ اپنے ماں باپ کو صدقہ کرے، اپنے ماں باپ کو ہدیہ کرے، صدقہ نہ کرے ہدیہ کرے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ وہ چاہے تو ان کو مال بھی دے، جائیداد بھی دے اگر اس کے پاس غنا ہے تو، لیکن یہ نہیں ہے کہ ماں باپ میں سے کسی کو بھی یہ حق حاصل ہو کہ وہ اولاد کا مال ہڑپ کر جائیں یا غصب کر لیں، یا پھر ماں یا باپ میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو اس کی جو وراثت ہے وہ بچوں میں نہ تقسیم کی جائے دوسرے کے موجود ہوتے ہوئے۔ یہ ظلم ہے، اور تمام قسم کے ظالم لوگ یہ آج سن لیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے فیصلے ہو چکے ہیں۔ جتنی دفعہ بھی آپ لوگوں کو گزارش کی، بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا عذاب بھیجا، دکھایا۔ اور اب وہ لوگ جنہوں نے یہ ظلم کیا ہوا ہے اپنے ہی گھر والوں پہ، اپنے بہن بھائیوں کا مال کھایا ہوا ہے، اپنی اولاد کا مال کھایا ہوا ہے، یا اولاد نے ماں باپ کا مال زور زبردستی ہڑپ کر لیا ہے، یا کسی نے ظلم کیا ہے، تو اب اس چیز کے لیے تیار ہو جاؤ کہ تمہارے مال میں سے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تم سمجھو تمہیں اللہ کی بد دعا لگ جائے گی کہ تمہارا سارا مال ضائع ہو جائے۔ تو ایسے کہ ہر قسم کے ظلم سے بچیں، اور اوورآل اس بات کو یاد رکھیں، یہ آیت یاد رکھیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ جو حدیث ہے یہ کس آیت کے تناظر میں ہے؟ حتی یحکموک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکمران بنانا ہے، اور پھر وہ جو بھی حکم دیں، جو بھی فیصلہ کریں، اس کے اندر کوئی بھی کجی، کوئی بھی کمزوری، کوئی دل میں کمی محسوس نہیں کرنی۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور سر تسلیم مکمل خم کر دینا ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا، اور دل کے اندر ذرا بھی کجی محسوس نہیں کرنی۔ یہ آپ کی ذات کے لیے بھی ہے، یہ آپ کے خاندان کے لیے بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ نظام حکومت کے لیے ہے، حکمرانوں کے لیے میسج ہے کہ تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکمران تسلیم نہ کر لو، اور وہ حکمران تم تب تک تسلیم کرنے کا ثبوت نہیں پیش کر سکتے جب تک پاکستان میں نظام خلافت نہ قائم کر دو۔ اور اگر نہیں کرو گے تو تم لوگوں نے دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ ایک تو میراث وہ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ بھائی بھائی کی میراث کھا جاتا ہے، یا اولاد جو ہے وہ باپ کے ساتھ ظلم کر جاتی ہے، یا ماں باپ میں سے کوئی ایک اولاد کے ساتھ ظلم کر جاتے ہیں، بہنوں کا حصہ کھایا جاتا ہے۔ یہ تو میراث میں سے ظلم کر رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی، یعنی مال و متاع میں سے، زمین جائیداد میں سے ان کی کوئی میراث نہیں ہوتی۔ لیکن یہ جو زمین پہ اللہ کی خلافت ہے یہ انبیاء کی میراث ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ ان کی میراث مال اور جائیداد نہیں ہے۔ جو اس کے اندر سے کوتاہی کرے گا، اس کے اندر دغا بازی کرے گا، اس کے اندر ڈنڈی مارے گا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ ظلم کیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت، ان کی میراث میں سے حق کھایا۔ اور وہ ویسے ہی ہے جیسے کہ یزید تھا، اس میں اور یزید میں پھر کوئی زیادہ فرق رہ نہیں جاتا۔ ہاں یہ ہے کہ یزید کے لیے بھی اس دور میں جو صحابہ زندہ تھے انہوں نے حکم دیا تھا کہ اس کے خلاف خروج نہ کرنا،
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خروج سے منع کیا ہے. ہم بھی نہیں کریں گے، نہ ہم خروج کا حکم دیتے ہیں، لیکن حکمرانوں کو یاد کراتے رہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکمران مان لو، ادروائز اللہ تعالیٰ کے عذاب کے کوڑے برستے رہیں گے. آپ سے گزارش کی تھی پٹرول 500 پہ لازمی ہو جانا ہے، ہو گیا. آپ سے گزارش کی تھی کہ مہنگائی اور طوفان نوح کی قسم کے آفتیں اور مصیبتیں آنے والی ہیں، وہ ساری کی ساری آ رہی ہیں. تو اس سے پہلے کہ طوفان نوح کی طرح، قوم نوح کی طرح، قوم لوط کی طرح، قوم عاد، قوم سمود کی طرح مٹا دیے جاؤ، استغفار کر لو، اور زبانی استغفار کی تسبیح نہیں، توبہ کرو کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکمران نہیں بنایا. اور ہجرت کر کے فوراً سے پہلے یہاں پہنچو، صرف یہی امان کی جگہ ہے، ادروائز کسی عذاب میں مارے جاؤ گے. اور جو یہاں پہ ہجرت کیے بغیر یا ہجرت کی نیت کیے بغیر یا کوشش کیے بغیر مر گیا، وہ کفر کی حالت میں مرا، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کہنے، کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.